السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 705 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 168 کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 168. سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. وقطعناهم، اور ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، فی الارض، زمین میں، امماً، کئی گروہ بنا کر، منہم، ان میں سے کچھ، الصالحون، صالح تھے، ومنہم، اور کچھ ان میں سے، دون ذالک، اس کے علاوہ تھے. وبلوناہم، اور ہم نے انہیں آزمایا، بالحسنات، نعمتوں کے ساتھ، والسیئات، اور تکلیفوں کے ساتھ، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، اللہ کی طرف رجوع کریں. ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا. بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہیں تاکہ ہماری طرف رجوع کریں. اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا. نمبر 2، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے. نمبر 3، اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی تھے. نمبر 4، ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات میں آزمایا. نمبر 5، تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں. بزرگان محترم، اس آیت میں یہودیوں اور بنی اسرائیل کے سلسلے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں منتشر کر دیا، یعنی زمین کے مختلف علاقوں میں تھوڑے تھوڑے، کچھ یہاں کچھ وہاں، یہ آباد ہوتے چلے گئے. یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ ہے، اس لیے کہ منتشر رہ کر بھی یہ یہودی اس قدر بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، اگر یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو تباہی، فساد اور دنیا میں انتشار پیدا کر دیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ منتشر رکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی جماعت کو منتشر کر دیا. کسی بھی گروہ، جماعت اور قوم کے لیے اجتماعیت بہت بڑی نعمت اور طاقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے اس طاقت کو اور اس نعمت کو چھین لیا. پچھلی آیت میں یہودیوں کے سلسلے میں ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ ان پر کوئی نہ کوئی مسلط رہے گا جو انہیں تکلیف دیتا رہے گا، اور اس آیت میں ان یہودیوں کے سلسلے میں یہ بات مزید کہی جا رہی ہے کہ ان یہودیوں کو کئی جماعتوں، گروہوں اور فرقوں میں دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھیر دیا گیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 تک بھی اسی سلسلے میں وضاحت کی گئی ہے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے.
ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکو تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے اس کے بعد کہ منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان بنی اسرائیل میں کچھ نیک لوگ تھے اور کچھ دوسری طرح کے تھے، یعنی برے قسم کے لوگ تھے۔ اب سوال یہ کہ جو اچھے لوگ تھے وہ کون تھے اور جو برے لوگ تھے وہ کون تھے؟ اچھے لوگ وہ نیک لوگ اور مومن لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام پر ایمان لے آئے، اور پھر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے وہ ساتھی جو مسلمان ہوئے۔ یہ تو نیک لوگ تھے، منہم الصالحون میں ان لوگوں کا شمار ہے۔ ومنہم دون ذلک، اور جو لوگ ان کے علاوہ تھے، بدکار تھے، برے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو فاسق اور فاجر اور کافر تھے، جنہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ناحق قتل کیا، اور وہ لوگ جھوٹی باتیں زیادہ سنتے تھے، سماعون للکذب اکالون للسحت، اور سود اور رشوت جیسے مال، حرام مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی کہ ہم نے بنی اسرائیل کی آزمائش دونوں صورتوں میں کی، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، کہ ان کی آزمائش اس طرح بھی کی گئی کہ ان کو خوب خوشحالی دی گئی، اور اس طرح بھی ان کی آزمائش کی گئی کہ ان کو بدحالی اور فقر و فاقے میں مبتلا کیا گیا۔ یہ خوشحالی اور بدحالی دونوں صورتوں کی آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں جن حرکتوں میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش صرف غربت، مصیبت اور فقر و فاقے ہی کی حالت میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش دونوں صورتوں میں ہوتی ہے، فقر و فاقے میں بھی ہوتی ہے، مال و دولت کی ریل پیل کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ان دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، لعلہم یرجعون، رجوع ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جہاں آزمائش ہو بندے کی، وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لپکے، اچھائی ملے شکر ادا کرے، نعمتیں ملے شکر ادا کرے، فراوانی ملے شکر ادا کرے، صحت ملے، قوت ملے، طاقت ملے، عروج ملے، بلندی ملے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ فقر و فاقہ ہو، مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔